میں ملے ہیں، اسی لیے ہمیں اس کی قدر نہیں، ہمیں اس لیے قدر نہیں، اس لیے ہم سارے نکتہ چینی صرف کرتے ہیں یا نکتہ چینی کرنے والوں کو سنتے ہیں۔ اگر اسلام کی قدر پوچھنی ہے تو جناب حضرت زنیرہ سے پوچھ، اس سے پوچھ جب اس نے اس کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگی۔ وہ لونڈی تھی، کافروں نے مارا، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، بے ہوش ہو گئی۔ آخر میں ابو جہل نے آگ میں گرم سلاخیں کر کے حضرت سیدہ زنیرہ کی آنکھوں میں پھیر دیا، آنکھوں میں پھیر دیا۔ کہا زنیرہ تو نے ہمارے خداؤں کا انکار کیا ہے، تو نے ہمارے دین کو چھوڑا ہے، آبا و اجداد کے دین کو چھوڑا ہے، تو نے اسلام ایک نیا دین قبول کر لیا ہے، ہمارے خداؤں نے تیری آنکھیں لے لی ہیں جس نے تمہیں دے تھی۔ اب جس خدا کو تو مانتی ہے، جس اللہ کو تو مانتی ہے، جس اللہ پر تو یقین رکھتی ہے، اس رب سے کہو وہ تجھے آنکھیں دے۔ اور حضرت زنیرہ نے جب یہ جملے سنے سر آسمان کی طرف اٹھایا، کہا مالک بے نیاز، میں نے کہا لا الہ الا اللہ، تجھے دیکھا نہیں، میں مان گئی اللہ ایک ہے، میرا خالق ہے، میرا رازق ہے، مجھے پیدا کرنے والا ہے، میرے اللہ میں مان گئی، مجھ پر ظلم کیا گیا، دین چھوڑ، میں نے نہیں چھوڑا، مجھے ستایا گیا، چھوڑ دے، نہیں چھوڑا۔ اللہ اب تیری قدرت پہ اعتراض ہوا ہے، مالک اب تیری قدرت پہ اعتراض کیا ہے انہوں نے کہا اپنے رب سے آنکھیں مانگ۔ زنیرہ اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ تیری قدرت کے لیے تجھ سے مانگتی ہے۔ جب سر نیچے کیا اللہ نے آنکھیں عطا کر دی۔ اسلام کی قدر پوچھنی ہے مکے کی ان عورتوں سے پوچھو کہ جن کے بچوں کو قریش نے اس لیے چھین لیا تھا، یہ پیدا مکے کی سرزمین پر ہوئے ہیں، ہم نہیں جانے دیں گے، انہوں نے رزق مکے کی زمین کا کھایا ہے۔ میں قربان جاؤں ان عورتوں پر کہ انہوں نے کہا بچے جاتے ہیں تو چلے جائیں، ہم اس بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جب کہا لا الہ الا اللہ، ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے، ہم ایمان کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ایمان کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کون سی طاقت تھی جو ان کو مجبور کر رہی تھی؟ یہ وہ تھی جو دل سے ایمان قبول کیا، جو دل سے کہا میرا رب اللہ ہے، پھر چل کے دکھایا۔ ہماری طرح زبانی کلامی نہیں، باتوں سے نہیں۔ اگر اسلام کی قدر پوچھنی ہے، ایمان کی اہمیت پوچھنی ہے، اس حضرت حنسہ سے پوچھ جس نے جنگ احد کے اندر اپنا بیٹا بھی قربان کیا، اپنا باپ بھی قربان کیا، اپنا بھائی بھی قربان کیا، اپنا شوہر بھی قربان کیا۔ جب لوگوں نے کہا کوئی رنج تو نہیں، کوئی ملال تو نہیں، کوئی دکھ تو نہیں، کہا مصطفیٰ بچ گئے، میری ساری کائنات بچ گئی۔ ایمان کی طاقت وہ تھی، وہ کیا طاقت تھی؟ روئی نہیں، سب کچھ قربان کر دیا۔ جب کہا ہے لا الہ الا اللہ، جب کہہ دیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جھکیں گے کسی کے سامنے، جب کہا ہے ہمارا خالق اللہ ہے، موت اور زندگی دینے والا اللہ ہے، جب میرا پیغمبر اعلان کر رہا تھا لوگوں جہاد کے لیے نکلو، میرے نبی کا غلام نکلا، صرف ایک قیمت بندہ ہوا تھا، اوپر چادر نہیں تھی۔ ماں نے روک کے کہا بیٹے جنگ میں چلے ہو، تلوار لگ جائے گی، زرہ پہن لو، لوہے کا لباس پہن لو، ڈھال لے لو۔ کہ ماں جانتی نہیں ہے اگر میرے اللہ نے میری زندگی رکھی ہے، لاکھ دشمن آئے پھر بھی مجھے زندہ رکھے، اگر اس نے اس جنگ میں مجھے شہادت کا مرتبہ دینا ہے، میں لاکھ تدابیر کر لوں، دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچائے گی، میرا اللہ مجھے مرتبہ شہادت عطا کرے گا۔ یہ کون سی طاقت تھی؟
یہ ایمان کی طاقت تھی، یہ ایمان تھا۔ اس قوت کے ساتھ پڑھے، کہا کہ لا الہ الا اللہ، بس اس کا نام ہے؟ نہیں، ایمان نام ہے کہ ہم اپنے دل و جان سے مانے ہمارا اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم مانے ہمارا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، ہمارے زندگی کو ہمارے زندگی دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اور رزق میں تنگی کرنے والا بھی اللہ ہے، اور وہ اللہ جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، ہمارے لیے جو بہتر ہوتا ہے وہی فیصلہ کرتا ہے، وہ اللہ ہے۔ اور یہ کہنا ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے، جب پوچھا میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، جب عرض کی یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانو اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانو۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان یہ ہے جب تم نماز پڑھو اس حال میں پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر پوچھا ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان یہ ہے کہ کم از کم اتنا یقین ہو تو جو کر رہا ہے تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ایمان یہ ہے اللہ نے کچھ حدیں قائم کی ہیں، اللہ کی حد کو نہ توڑا جائے۔ حد کیا ہے؟ جب اللہ نے جس چیز کو حرام کیا اس کو حرام سمجھا جائے۔ پھر پوچھا ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان یہ ہے کہ متشابہات سے بچا جائے، متشابہات سے بچا جائے، شک والی چیزوں سے بھی بچا جائے، ایمان یہ ہے۔ اب بتاؤ میرا اور آپ کا ایمان کہاں پہ کھڑا ہے؟ کہاں پہ کھڑا ہے؟ ہمارے بزرگ امام احمد بن حنبل، آپ کا بیٹا مصر کا قاضی تھا، آپ نے ساری زندگی جو کی روٹی کھائی۔ جب آپ کا بیٹا مصر سے واپس آیا، آپ کے باورچی نے بیٹے سے کچھ خمیر لیا، آٹا حضرت احمد بن حنبل سے لے کر وہ پکا دیا۔ آپ نے پوچھا خمیر کس سے لیا ہے؟ خمیر کس سے لیے؟ کہا حضور آپ کے بیٹے سے۔ کہا احمد بن حنبل اس کو نہیں کھائے گا، احمد بن حنبل نہیں کھائے گا۔ میں گارنٹی نہیں دیتا کہ میرے بیٹا قاضی کی منصب پر رہا ہے، لوگوں کے فیصلے کرتے رہا ہے، ہو سکتا کہیں اس سے غلطی ہو گئی ہو، روٹی رکھی رہی نہیں کھائی۔ ایک وقت آیا، باورچی نے کہا حضور کیا کروں؟ فرمایا تجھے پتا، تو نے مانگا تھا۔ دریائے دجلہ میں پھینک دی۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد دریائے دجلہ کی مچھی بھی نہیں کھاؤں گا، دریائے دجلہ کی مچھی بھی نہیں کھاؤں گا، مچھلی نہیں کھاؤں گا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا ایک مشکوک چیز دریا میں ڈالی ہے، نہ جانے کس مچھلی نے کھائی ہوگی۔ میں نے بات متشابہات سے کی ہے، ہمارے بزرگ اس قدر متشابہات سے بچا کرتے تھے، ہمارے بزرگ اس قدر متشابہات سے بچا کرتے تھے۔ آج میں اور آپ کم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ بتانے کا مقصد ہے ایمان ہمیں توفتاً مل گیا ہے، اس لیے ہمیں قدر نہیں، ہمیں اس لیے قدر نہیں، اس لیے ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ اگر حلال اور حرام کا پوچھنا ہو تو پھر میرے نبی کے غلاموں سے پوچھا جاتا، نبی کے صحابہ سے پوچھا جاتا۔ میرے نبی کا غلام باغ میں نماز پڑھ رہا تھا، آگے سے پرندہ چہچہاتا اڑ گیا، تھوڑی سی توجہ ہٹی، سلام پھیر کے کہا میں نے باغ کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا جس باغ کی وجہ سے اللہ کی عبادت میں خلل آئے میں وہ باغ رکھ نہیں سکتا۔ یہ تھا میرے نبی کے صحابہ کا ایمان۔ آج تیرا میرا ایمان کیا ہے؟ کیا ہم نے کتنی قربانی دی ہے اسلام کے لیے؟ ہم نے ایمان کے لیے کیا کیا ہے؟
ہمارے ذمے تو یہی کام تھا. ارے ہمیں تو نہیں کہا گیا کہ سر کٹاؤ. صحابہ کے لیے تو یہ بات ہوئی کہ جب صحابہ یہ بات کر رہے تھے بیٹھ کے ہم جنت میں جائیں گے. آپ کیسے؟ کسی نے کہا میں بدر میں گیا, کسی نے کہا مکہ چھوڑا, کسی نے کہا میں زمانہ جہالت میں قبیلے کا سردار تھا, سرداری چھوڑ کر غلامی دی. میرے نبی قریب تشریف لائے, خاموش رہے. اللہ نے قرآن بھیج دیا, فرمایا محبوب غلاموں کو کہو خوش فہمی میں نہ رہے, یہ ابھی سے جنت مانگتے ہیں, پہلوں جیسی کوئی نوبت نہیں آئی, اتنی سوکھی جنت نہیں. ان غلاموں کو بتا دو تم پر پہلی امتوں جیسے کوئی حالات نہیں آئے. صحابہ متعجب ہوئے, آقا کیا؟ فرمایا پہلی قوموں کے یہ تھے کہ بندے نے اسلام قبول کیا, جب اس بندے نے کہا لا الہ الا اللہ, اس کی قوم نے زندہ جاوید انسان کی خالق ہوتا. کہا تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا. پہلی قوم کا لوگوں نے کلمہ پڑھا, زندہ آلے سے چیر دیا گیا. کیا تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا؟ پہلی عورت نے کلمہ پڑھا, اس کے سامنے اس کا نومولود بچہ لے کر اس کے سامنے آگ میں جلا دیا گیا, پھر بھی وہ اللہ کے دین پر قائم رہی, پھر بھی نہیں پھرے. میرے نبی نے فرمایا صحابہ اللہ کہہ رہا تم پہ ایسا کچھ نہیں ابھی تک ہوا, تم اس بات میں راضی ہو کہ بس ہجرت کر لی اور جنت میں رہیں گی. کون؟ صحابہ سے خطاب اللہ کر رہا ہے. حالانکہ صحابہ وہ ہے جو قطعی جنتی ہے, جو قطعی جنتی ہے. مگر کیوں تبھی آج میں اور آپ ہم ایک نماز پڑھ کے کہیں جنتی, ہم یہ کہیں ہم نے مسجد ایک بنوا دی جنتی ہے, ہم یہ کہیں میں نے جناب فلاں خطیب کو ایک روٹی دے دی میں جنتی ہوں, ہم یہ کہیں میں نے نعت سنی تھی رو کر میں جنتی ہوں, ہم یہ کہیں میں نے فلانی رات اٹھ کر رویا تھا میں جنتی ہوں. یہ تیری خام خیالی ہے, یہ شیطان تجھے دھوکہ دے رہا ہے, یہ شیطان تجھے دھوکہ دے رہا ہے. تجھے پتہ ہی نہیں کہ آخری وقت تیرا ایمان بچے کہ نہ بچے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آخری حدیث میں حضور نے فرمایا ایک بندہ ساری زندگی جنتیوں والے عمل کرتا ہے. کن والے؟ فرمایا پھر تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے, پھر وہ جہنمیوں والے عمل کرتا ہے حتیٰ کہ اس کو موت آ جاتی ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اللہ. پھر میرے نبی نے فرمایا ایک بندہ ساری زندگی عمل جہنمیوں والے کرتا ہے, پھر تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے, پھر وہ جنتیوں والے عمل کرتا ہے حتیٰ کہ جنت میں چلا جاتا ہے. میرے نبی نے فرمایا جہنمی کی بات کرتے ہوئے فرمایا صرف اس سے جنت ایک بالشت دور تھی, جنت ایک بالشت دور تھی, اس کے باوجود عمل جہنمیوں والا کر بیٹھا. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اعمال کا دار و دار خاتمے پر ہے. کس پر ہے؟ کس پر ہے؟ ساری زندگی کے حج, عمرے, زکات, تلاوت قرآن, تدریس, درس حدیث, مسجد کا بنانا, یہ سب کچھ کا فائدہ تب ہوگا جب تیرا آخری سانس نکلے تیرا ایمان تیرے اللہ پر قائم ہو. ہاں, اگر ایمان کی حالت میں موت آئے گی تو پھر تیرے یہ نیکیاں کام آئیں گی. شیطان تو آخری لمحے بھی تیرے ایمان پہ حملہ کرتا ہے, تیری روح نکلتی ہے وہ حملہ کرتا ہے, تو ایک بار بھی بچ سکتا ہے. اس لیے ایمان کی فکر کرو, ایمان کی فکر کرو. اگر ایمان کی سلامتی سے چلے جاؤ گے, خدا کی قسم جنہوں نے ایمان کو بچایا دنیا کچھ نہیں کمائی, خدا کی قسم صبح قیامت تک ان کے ڈنکے بجتے کہ نہیں بجتے. جی کیا صحابہ نے ایمان بچایا؟ صحابہ کے ڈنکے بجے کہ کوئی؟ تبا تابعین نے ایمان بچایا, بجے کہ کوئی نہ؟ جی شیخ صاحب بغداد کا نام لیتے ہیں کیوں کہ ایمان کے ساتھ گئے, داتا علی حجویری ایمان کے ساتھ گئے, خواجہ اجمیری ایمان کے ساتھ گئے. ان کا نام کیوں لیتے ہیں؟ انہوں نے دنیا کی کوئی فکر نہیں کی, فکر کی تو ایمان کی فکر. اللہ ایمان بچ جائے, ایمان بچ جائے. اس لیے حضرات گرامی قدر
ایمان کی فکر کرو۔ آخر میں ایک دو مسائل ہیں کہ سماعت کر لیں۔ مسئلہ یہ پچھلی بار بھی آیا، اس سے پیچھے بھی کچھ احباب یہ خواتین میں بالخصوص کہ نماز جمعہ کے حوالہ سے کہ جی عورتوں کا جمعہ ہوتا ہی نہیں، گھر میں واقع نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام کے مبارک دور کے اندر باقاعدہ خواتین مسجد نبوی میں آ کر نمازیں پڑھیں پردے کے ساتھ، پردہ شرط کہ حضور علیہ السلام کو مبارک دور میں، صدیق اکبر کے دور میں تھا، اور فاروق اعظم نے پھر پردے کی سختی کے ساتھ اس کو نافذ رکھا، یعنی کہ اور تمام فقہاء نے آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر خواتین نے مسجد میں نماز یا جمعے کی ادائیگی کرنی ہے تو اس کا طریقہ ہے کہ پردے کے ساتھ وہ مردوں سے پیچھے ہو۔ اس کی ترتیب ہے صف بندے کی کہ سب سے پہلے مرد ہوں گے، پھر بچے جوان، پھر بچے، پھر خنثی یعنی ہجڑے، اور پھر پردے کے ساتھ عورت ہوگی۔